اس ویڈیو میں ہم اس پارک کے منظر کی تصویر سے متعلق کچھ سوالوں کے جوابوں کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس تصویر کے متعلق ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور پہلے 2 سوالوں کے جوابوں کو لکھنے کا طریقہ بھی سیکھ چکے ہیں۔ اب باری ہے اگلے سوالوں کی۔ پہلے 2 سوالوں کو جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، Where is Tess؟ She is on the slide، یعنی ٹیس کہاں ہے؟ وہ سلائیڈ کے اوپر ہے۔ Question number 2، Where is the cat؟ یعنی بلی کہاں ہے؟ It is under the slide، یعنی وہ سلائیڈ کے نیچے ہے۔ اب باری ہے Question number 3 کی، اور اس کا جواب لکھنے کے لیے بھی ہم prepositions اور pronouns کی مدد لیں گے۔ Number 3، Where is کنزا؟ Where کہاں is ہے کنزا؟ کنزا کہاں ہے؟ کنزا ہے سوئنگ کے اوپر۔ اور کنزا کے نام کی جگہ اگر پروناؤن کا استعمال کیا جائے تو کون سا پروناؤن استعمال کریں گے؟ بالکل ٹھیک، شی۔ تو سب سے پہلے ہم نے کنزا کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے آئے گا شی، پھر is، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمیشہ preposition آتا ہے۔ تو کنزا کہاں ہے؟ on the، کس چیز کے اوپر ہے؟ swing۔ تو یہ بن گیا مکمل جواب، she is on the swing۔ چلیے اب اسے لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلے کیپٹل ایس لکھیں گے، باقی کے لیٹرز کو اسمال میں لکھنا ہے۔ ایس ایچ ای شی، آئی ایس از، او این on، ٹی ایچ ای the، swing ایس ڈبلیو آئی این جی swing، اور پھر ہے فل سٹاپ۔ مل کر پڑھتے ہیں، she is on the swing، یعنی وہ ہے سوئنگ کے اوپر، یا پھر وہ سوئنگ کے اوپر ہے۔ تو یہاں بھی ترتیب وہی ہے، سب سے پہلے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا she is یعنی وہ ہے، پھر ایک preposition آتا ہے یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ پوزیشن کیا ہے، جیسا کہ in، on یا under وغیرہ۔ تو یہاں پہ ہے on، اور پھر اس چیز کا نام لکھتے ہیں جس سے اس preposition کا یا اس شخص کا تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ swing۔ تو یہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر preposition کو آخر میں لگایا جائے تو یہ جملہ درست نہیں ہوگا۔ she is the swing on یہ غلط ہو جائے گا، اور یہ غلطی لوگ اکثر اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ اردو ترجمے میں الفاظ کی ترتیب مختلف ہوتی ہے، وہاں preposition آخر میں لگایا جاتا ہے، لیکن انگلش ایک مختلف زبان ہے اور اس کے اصول الگ ہیں۔ اس میں preposition کو پہلے لکھا جاتا ہے، لیکن اب آپ نے یہ اصول سیکھ لیا ہے تو اب آپ اس غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ اگلا سوال Question number 4 آپ بھی پڑھیے۔ Where is the boat؟ Where کہاں is ہے the boat یعنی کشتی۔ تو اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ بوٹ کہاں ہے؟ کشتی ہے تالاب کے اندر۔ تو اب جواب لکھنے کے لیے ہم بوٹ کے لفظ کی جگہ ایک پروناؤن استعمال کریں گے۔ یہ ایک بے جان چیز ہے تو اس کے لیے کون سا پروناؤن استعمال کیا جائے گا؟ اٹ، بالکل ٹھیک۔ تو سب سے پہلے لکھیں گے اٹ، یعنی چیز کا تعارف کیا گیا یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اٹ از، کیونکہ اٹ از کا مطلب ہے وہ ہے، اور وہ کا مطلب کشتی۔ تو اب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کیا استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ؟ preposition۔ تو it is کے بعد آئے گا، اندر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے in، in،
It is in. تو آخر میں اس چیز کا نام لکھیں گے جس کے اندر بوٹ ہے اور وہ ہے تالاب اور اسے کہتے ہیں پونڈ. It is in the pond. THE the اور پونڈ لکھنے کے لیے POND پونڈ اور پھر فل سٹاپ. اب یہاں ایک اور بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آخر میں جس چیز کا نام لکھا گیا ہے اس کے نام سے پہلے د کیوں لگایا جاتا ہے. یہاں بھی لگایا جا سکتا تھا لیکن یہاں کے بجائے د اس لیے لکھا گیا ہے کہ جس پونڈ کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ کس پونڈ کے متعلق بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے ٹیس اور کیٹ کے متعلق سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم نے د کا استعمال کیا تھا اور اس کی بھی یہی وجہ تھی. کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے متعلق پہلی مرتبہ بات کی جاتی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس پارٹ یا کس پونڈ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس تصویر میں بنا ہے. چلیے اب مل کر اس جواب کو پڑھتے ہیں. It is in the pond یعنی وہ ہے تالاب کے اندر. اب اگلا کویسچن نمبر 5 آپ بھی پڑھیے. Where are Sania and Ahmed? Where کہاں are ہیں ثانیہ اینڈ اور احمد یعنی ثانیہ اور احمد کہاں ہیں. تو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ثانیہ اور احمد سیسو کے اوپر ہیں. تو اب ہم ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کریں گے تو اس کے لیے کون سا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے؟ ثانیہ اور احمد کے ناموں کی جگہ ہم کہیں گے دے. بالکل ٹھیک. اور دے کے ساتھ اس کے بجائے کیا لگے گا؟ آر. ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو اس کی جگہ آر کا استعمال کیا جاتا ہے. دے آر. اب کیا لگنا ہے؟ اس کے بعد آنا ہے ایک پریپوزیشن. تو یہ کہاں ہے؟ آن یعنی اوپر. the seesaw. They are on the seesaw یعنی وہ سیسو کے اوپر ہیں. چلیے اب اس آنسر کو لکھتے ہیں. غور سے دیکھیے. سب سے پہلے کیپٹل ٹی دے لکھنے کے لیے کیپٹل ٹی باقی کے لیٹر اسمال میں دے کے ٹی کے بعد ایچ ای وائی دے اور پھر کیا تھا؟ آر اے آر ای آر پھر ایک پریپوزیشن یعنی آن او این آن the ٹی ایچ ای the seesaw ایس ڈبل ای سی ایس اے ڈبلیو سو سیسو اور پھر فل سٹاپ. دے آر آن دا سیسو یعنی وہ ہیں سیسو کے اوپر. اور اس جواب میں بھی سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن کے متعلق بات کر رہے تھے. دے کا مطلب ثانیہ اور احمد اور پھر ایک پریپوزیشن لکھا گیا اور آخر میں اس چیز کا نام جس پر وہ بیٹھے تھے. اب آخری کویسچن نمبر 6 آپ بھی پڑھیے. Where are the ducks? Where کہاں are ہیں the ducks یعنی بطخیں. وہ ہیں تالاب کے اندر. اب یہاں ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق بات ہو رہی ہے تو کون سا پروناؤن استعمال کیا جائے گا؟ دے. بالکل ٹھیک. تو سب سے پہلے لکھیں گے دے کیپٹل ٹی باقی لیٹر اسمال میں ٹی کے بعد ایچ ای وائی دے اور ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے آر استعمال کرتے ہیں. دے کے ساتھ آر آتا ہے. دے آر یعنی وہ ہیں. اب یہاں کون سا پریپوزیشن استعمال کریں گے؟ اندر کے لیے ان آئی این ان اور اب
اس چیز کا نام جس کے اندر یہ ڈکس ہیں وہ ہے تالاب، اور اسے انگلش میں کہتے ہیں پونڈ. پونڈ لکھنے کے لیے POND پونڈ، اور پھر فل سٹاپ. مل کر پڑھتے ہیں they are in. اور یہاں ایک چیز کی کمی ہے، پونڈ سے پہلے ہم نے کیا لکھنا تھا؟ بالکل ٹھیک، یہاں آنا تھا the. تو چلیے اسے ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں. ان کے بعد the، اور the کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس پونڈ کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور پھر اب آنا ہے پونڈ، تو اب ہم نے اسے درست کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں the ضرور لکھنا ہے، اور پھر ہے فل سٹاپ. اب پڑھتے ہیں they are in the pond، یعنی وہ تالاب میں ہیں. تو اس طرح سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ the کا استعمال بھی کیا جائے. اگر ہم they are in pond کہیں گے تو یہ جملہ مکمل نہیں لگے گا. the کے لفظ کو غلطی سے مس کر دیا جاتا ہے، یعنی نہیں لکھا جاتا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اردو بول چال میں the کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. لیکن انگلش میں جواب دیتے وقت یا لکھتے وقت یاد رکھنا ہوگا کہ چیزوں کے ناموں کے ساتھ یا the لگایا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے پریپوزیشنز اور پروناؤنس کی مدد سے ایک پارک کے منظر کے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابوں کو لکھنے کا طریقہ سیکھا. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے. یہ ایک بہت اہم لیسن یا سبق ہے، کیونکہ اس میں آپ کو الفاظ کی درست ترتیب کے متعلق بتایا گیا ہے، جو کہ ایک درست اور مکمل جملہ بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو انہیں سیکھنا بہت ضروری ہے.